बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र ज़ुल्मात और आब हयात की तलाश का सफ़र के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफ़र मशरिक़ में ही थे कि हस्बे इरशाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इनका दोस्त फरिश्ता रोफ़ाइल आ गया। यह ऐसा फरिश्ता था कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से इसका दोस्ताना था। यह अक्सर इनके पास आया जाया करता था। इस मौके पर जब ये आया तो इससे बातें होने लगीं। दौरान गुफ्तगू हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम लोग आसमान पर किस तरह इबादत करते हो और तुम्हारा तरीका इबादत क्या है। उसने कहा, ये सुनकर रोना शुरू कर दिया और कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, फरिश्तों की इबादत का क्या पूछते हो। आसमान पर एक बालिश भी कोई ऐसा मकाम नहीं है जिस जगह कोई न कोई फरिश्ता महुए इबादत ना हो। वहाँ इबादत का ये आलम है कि जो सजदे में है क़यामत तक सजदे में रहेगा, जो रुकू आलम में है वो रुकू में रहेगा और जो क़याम में है ता क़यामत क़याम में रहेगा। इस आलम इबादत के बावजूद वो कहते हैं कि ए मेरे पालने वाले, जो इबादत का हक है वो हम अदा नहीं कर सकते। ये सुनकर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ढाने मार मार कर रोने लगे और बोले कि रोफ़ाइल, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूं ताकि इसकी ऐसी इबादत करूं जो हक के इबादत अदा करे। रोफ़ाइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मशरिक़ में एक ज़ुल्मत है जिसमें एक ऐसा चश्मा है जो इससे पी ले वो इस वक्त तक ना मरेगा जब तक वो खुदा से खुद मरने की ख्वाहिश ना करे। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हें मालूम है वो चश्मा कहाँ है। रुफ़ाइल ने कहा, ना मैंने उसे देखा है और ना किसी जिन्न इंस ने इसे देखा है और ना कोई वहाँ पहुँचा है। मैंने आसमान पर सुना है कि इस किस्म का एक चश्मा ज़मीन पर है और उसे ऐनुल हयात कहते हैं। ये सुनकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ के मौजूद ऐसे उलमा को जो कुतुब साबिक और सुहफ़ अंबिया से वाकिफ़ थे तलब फरमाया और इनसे पूछा, तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि ज़मीन पर कोई ऐसा चश्मा भी है जिसे चश्मा हयात कहते हैं। इन लोगों ने नाइल्मी का इजहार किया और कहा कि हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ऐसे किसी चश्मे का वजूद हमारी नज़रों से नहीं गुजरा। ये सुनकर ज़ुल्करनैन सख्त रंजीदा हुए। फिर इन्होंने इन लोगों की मौजूदगी में फुक़हा और दीगर जुमला उलमा को बुलाया, उनसे यही कुछ दरियाफ्त किया। सब ने इनकार किया। जब सब के सब आजिज़ आ गए और कोई वादी ज़ुल्मत के चश्मा हयात की निशानदेही न कर सका तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। ये रंजीदा हुए ही थे कि एक आलिम जो किसी नबी के किसी वसी के फर्जंद थे बोल उठे, बादशाह, तू ऐसे लोगों से इतने अहम मसले के मुतालिक सवाल करता है जिसके ये अहल नहीं है। सुन, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। वो ये है कि मैंने सहीफ़ा आदम अलैहिस्सलाम में पढ़ा है कि ज़मीन में एक वादी ज़ुल्मत है और उसमें एक ऐसा चश्मा है जो इसमें से पानी पी लेगा वो कभी मरेगा नहीं। ये सुनकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम खुश हो गए। फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ कि वो ज़ुल्मत और चश्मा हयात किधर है। उसने कहा कि दर किताब आदम अलैहिस्सलाम ये मशरिक़ की जानिब है, यानी मैंने किताब आदम में पढ़ा है कि वो जानिब मशरिक़ में है। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मुमलिकत के बड़े बड़े उलमा, रऊसा, फ़ुक़हा, हुक्मा और अशराफ को जमा फरमाया जिनकी तादाद रिवायत के मुताबिक 1000 थी। फिर तमाम लाओ लश्कर को लेकर तलाश आब हयात पे रवाना हो गए और 12 साल तक मुसलसल चलते रहे, यहाँ तक कि पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं को तय करते हुए इस मकाम पर पहुँचे जहाँ से ज़ुल्मत शुरू हो रही थी। वहाँ पहुँचकर हुक्म दिया कि सब उतर पड़े। चुनांचे सब उतर पड़े। वो ज़ुल्मत जो नज़र आई वो कुछ इस अंदाज की थी कि जिसकी हैसियत बयान नहीं की जा सकती, यानी वो तारीक शब की तरह न थी। इसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उलमा, हुक्मा और दानिश्वरों को तलब फरमाकर इरशाद फरमाया, मैं इस वादी की ज़ुल्मत में जाना चाहता हूँ, बताओ इसकी सूरत होगी। वो ताज़ीमन सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, ए बादशाह, तूने ऐसा इरादा किया है जिसमें कामयाबी की उम्मीद नहीं है। ये वो वादी ज़ुल्मत है जिसमें ना कभी कोई नबी गया है, ना रसूल गया है और ना दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में से कोई गया है। इसमें जाना किसी तरह मुनासिब नहीं है।
ذوالقرنین نے کہا کہ میں بہر صورت اس میں جاؤں گا اور آب حیات پیوں گا۔ وہ لوگ پھر سجدے میں گر گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ مالک اب ہم کیا کریں؟ اس کے بعد سب نے مل کر جناب ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ اے بادشاہ، ہمیں یہ ڈر ہے کہیں کوئی ایسی گزند اس وادی میں ظلمت میں آپ کو نہ پہنچ جائے کہ بادشاہی ختم ہو جائے، ہم سب تباہی سے دوچار ہو جائیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا میں ہر صورت اس وادی ظلمت میں جاؤں گا، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے باروایت ثعلبی علماء سے پوچھا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ تاریکی میں دیکھنے والا کون سا جانور ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑا۔ پوچھا گھوڑوں میں کون سا؟ کہا مادی۔ پوچھا مادیوں میں؟ کہا باکرا۔ حکم دیا کہ 6000 باکرا گھوڑیاں جمع کی جائیں، چنانچہ فراہم کر دی گئیں۔ حکم دیا کہ 6000 علماء، حکماء اور دانشور منتخب کیے جائیں، چنانچہ منتخب کیے گئے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو ایک ایک گھوڑی دی اور حضرت خضر علیہ السلام کو 2000 کی کمان دے کر حکم دیا کہ تم آگے چلنا اور میں 4000 کا لشکر لے کر تمہارے پیچھے آؤں۔ آپ نے باقی لشکر سے کہا کہ تم لوگ 12 سال تک یہیں پر ہمارا انتظار کرنا، اگر ہم 12 سال میں واپس نہ آئے تو تم لوگ واپس چلے جانا۔ اس حکم کے پانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم تاریک وادی میں سفر کر رہے ہیں، اگر راستہ بھول جائیں یعنی آپس کے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر کیوں کر ملیں گے؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں کچھ سرخ دانے دیے اور کہا جب ضرورت پیش ہو تو اسے زمین پر ڈال دینا، یہ روشنی بھی دیں گے اور ان سے صدا بھی بلند ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام حسب الحکم دانوں کو لے کر 2000 افراد سمیت روانہ ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جس منزل سے وہ گزرتے تھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بھی اسی سے گزرتے تھے۔ وادی ظلمات میں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے بڑھنے کا امکان سمجھ میں نہ آیا۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگے منزل بہت خطرناک ہے، تم اسی جگہ ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے باپیادہ روانہ ہوئے، اپنی گھوڑی وہیں چھوڑ دی۔ کچھ دور آگے چلے تھے کہ تاریکی نے بے بس کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس جو دانے ہیں ان سے روشنی کا بھی کام لیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے راستہ بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر دانے آگے پھینک دیے۔ دانے کو پھینک تو دیا لیکن نہ روشنی ظاہر ہوئی اور نہ ہی آواز آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت گھبرائے، یہ کھڑے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک چشمہ آب کی تہ سے ان کے دانوں کی روشنی بھی نظر آئی اور آواز بھی سنائی دی۔ حضرت خضر علیہ السلام ان دانوں کو حاصل کرنے کے لیے پانی میں اترے۔ اس چشمے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یاقوت سے زیادہ شفاف، شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس سے خوب پانی بھی پیا اور اچھی طرح نہائے بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ تلاش آب حیوان کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو ایک ایک مچھلی دی تھی اور کہا تھا کہ ہر شخص الگ چشمے سے مچھلی کو دھوئے۔ سب کی مچھلی بدستور اس کے ہاتھ میں رہی لیکن خضر والی مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس چشمے میں اسے پکڑنے کے لیے اتر گئے اور اس میں سے پانی بھی پیا اور غسل بھی کیا۔ مختصر یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام چشمے سے پانی پی کر باہر آئے۔ اب راستہ چونکہ نظر نہ آتا تھا اس لیے انہوں نے ان دانوں کو اپنے اصحاب اور ہمراہیوں کی طرف پھینکا اور اس کی روشنی اور آواز سے سب یکجا ہو گئے۔ پھر آپ سوار ہوئے اور سب کو حکم دیا اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہی چشمہ حیات ہے۔ مچھلی والی روایت کی بنا پر بھی یہ بے خبر تھے کیونکہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کسی سے یہ نہ بتایا تھا کہ جس چشمے میں مچھلی چلی جائے گی وہی آب حیات ہوگا۔ غرض حضرت خضر علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے اسی جگہ سے گزرنے کے فوراً بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اسی جگہ پہنچ گئے جس جگہ سے یہ لوگ آگے بڑھے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر اور آگے چلے گئے اور چشمہ حیات انہیں نہ ملا۔ جب 40 دن مسلسل آگے جاتے رہے تو ایک ایسی روشنی میں نکلے کہ جو نہ دن جیسی تھی نہ چاندنی رات جیسی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جب اس روشنی میں پہنچے تو انہیں ایک طویل قصر نظر آیا جو 1 فرسخ لمبا تھا اور اس کے قریب ایک سیاہ مرغ تھا۔ اس مرغ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نے کہا کہ ساری زمین تمہارے لیے کافی نہ ہوئی جو اب یہاں تک پہنچے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حکم خداوندی سے آیا ہوں۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے، زمین پر لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں یا نہیں؟
لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ لوگ غسل کرتے ہیں یا نہیں؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کا اسبات میں جواب دیا تو اس مرغ نے کہا کہ قفل کھل گیا، اب تم سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چلے جاؤ۔ اور جو گئے تو ایک نوجوان کو نہایت خوبصورت تھا کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا تمہاری حوث یہاں تک تمہیں لے آئی؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ حکم خدا سے آیا ہوں۔ وہ اسرافیل فرشتہ تھا جو سور پھونکنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک پتھر جیسی چیز دی اور کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ تمہاری طرح گرسنا ہے، جب یہ سیر ہوگا تم بھی سیر ہوگے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے اصحاب کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر فیصلہ کیا کہ اس پتھر کا وزن کیا جائے۔ ایک پلے میں یہ پتھر، دوسرے میں ہزاروں پتھر رکھے گئے، مگر اس کا وزن زائد ہی رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب پتھر اٹھا کر اس کے مقابلے میں ایک پتھر رکھا اور اس پر مٹھی بھر مٹی ڈال دی، اور اسرافیل علیہ السلام والے پتھر کا وزن ہلکا ہو گیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے سبب پوچھا تو خضر نے کہا کہ اس کی طرف سے یہ اشارہ نمایاں ہے کہ انسان کی لالچ اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک قبر میں نہ چلا جائے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بے حد روئے، پھر وہاں سے براہ ظلمات واپس چلے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ظلمات سے آگے نکلنے کے بعد حضرت ذوالقرنین سے چشمہ حیات کا واقعہ بیان کیا تو ذوالقرنین اس کی تلاش میں لگ گئے اور خضر علیہ السلام سمیت اسے ڈھونڈنے لگے، مگر 40 دن کی تلاش کے باوجود چشمہ حیات دوبارہ نہ مل سکا اور حضرت ذوالقرنین آب حیات نہ پی سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔